بالخصوص ایسٹرن بائی پاس، مسلم اتحاد کالونی، مغل آباد، محمود آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں ڈیری فارم کی بہتات ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ کوئٹہ شہر میں واقع تمام ڈیری فارمز کو فی الفور شہر سے باہر اور ان کے لیے جگہ مختص کرنے کو یقینی بنائیں۔ قرارداد نمبر 115 پیش فی ایڈمیزیبلٹی کی آپ وضاحت فرمائیں مورد۔ مسٹر چیئرمین، ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ شہر کی آبادی اس وقت 30 لاکھ سے زائد ہے، اور اس 30 لاکھ کی آبادی کی وجہ یہاں آپ شہر کے اندر آپ دیکھ لیں، ٹریفک کے آپ مسائل دیکھ لیں، اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں جا سکتے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں بجلی کے مسائل آپ دیکھ لیں، 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے۔ میرے حلقہ انتخاب میں یہ جو مشرقی بائی پاس ہے، غلجی کالنی، بڑے چاباد، دوسرے علاقے بوسا منڈی، 12 گھنٹے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ گیس کا یہ ایشو ہے، شہری اتنے تنگ ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس پر ستم یہ کہ ڈیری فارمز یقیناً ایک کاروبار ہے، اس سے ہزاروں لوگ منسلک ہیں، اس سے جو ہے نا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، لیکن شہر کے عین وسط میں آبادیوں کے اندر وہ آبادیاں، وہ رہائشی علاقے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ڈیری فارمز کا ہونا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو وہاں پہ صفائی کی صورتحال ابتر ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ بینسیں لاتے ہیں ٹرکوں کے ذریعے، وہ چارہ لاتے ہیں بینسوں کے لیے، وہ بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صفائی کی صورتحال، دیگر معاملات۔ تو اس وجہ سے کوئٹہ شہر کے لوگ اذیت کا شکار ہے، ہر لحاظ سے کوئٹہ کے عوام اذیت کا شکار ہے۔ تو ہم نے بارہا کہا ہے کہ ان ڈیری فارمز کے لیے جگہ بھی مختص ہے، وہاں پر جو سبی روڈ ہے وہاں سے ان کے لیے پتنی 100 ایکڑ زمین ہے، 150 ایکڑ زمین ہے، ان کے لیے مختص ہے۔ اس ہاؤس میں ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ ان ڈیری فارمز کو کیوں باہر نہیں بیچتے ہو؟ یہاں پہ وعدہ ہوتا ہے، یہاں پر منسٹر صاحب، یہاں پہ چیئرمین صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ جو ہے نا نشستن برخاستن اور یہ ہو جاتا ہے، اور ہماری آواز صدا بصحرا ثابت ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس قرارداد کی اہمیت کو جانیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شہروں کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں گیریجز کی صورتحال آپ دیکھیں، باقی معاملات آپ دیکھیں، ڈیری فارمز آپ دیکھیں۔ میرے خود اپنے حلقے میں میرے گھر کے آس پاس سینکڑوں درجنوں سینکڑوں وہاں پہ ڈیری ہے۔ اتنا گند ہے کہ ہماری نالیاں جو ہے نا ہم لاکھوں روپے صرف اس پر خرچ کرتے ہیں کہ وہ گند ہم نکال سکے نالیوں سے۔ تو خدا را حکومت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیو ڈی اے کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ میٹنگ کال کرے، فوری طور پر اس کو جتنا جلد ہو سکے وہ کوئٹہ شہر سے باہر ان کے لیے، بھلے ہم یہ نہیں کریں کہ ان کو بے روزگار کریں، ان کے لیے جگہ مختص ہے، وہ جگہ وہاں میں منتقل ہو جائے، آبادی سے یہ باہر جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو منظور کیا جائے۔ جیسے میرے دوست نصر اللہ زیر صاحب یہ قرارداد لے کے آئے کہ انہوں نے ڈیری فارم کے حوالے سے، میں آپ کو بتانا چاہوں تک تو اسمبلی سر پہ اٹھائے تبھی اپنے دوست بنا دیا دونوں نے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ پورے کوئٹہ شہر کے جو ڈیری فارم ہے اس کی ڈی سی کے تھرو لسٹ بھی آ چکی ہے، جس میں انہوں نے ریکوائرمنٹ دی ہے۔ ہم نے 10,000 فٹ کے اوپر ایک ڈیری فارم کا ڈیزائن بھی کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ گھروں کے لیے بھی رہائش دیں، تو اس کی بھی پلاننگ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم جلد سے جلد ان کو اناؤنس کر کے ادھر جو ہے انشاءاللہ منتقل کرائیں گے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹوں میں انہی کے پاس یہ وزارتیں تھی، قبضے ہوئے تھے، جو لیٹ ہونے کا وجہ ہے، قبضے ہوئے تھے،
اور ان قبضے چھڑانے میں بھی مجھے بڑا ٹائم لگا ہے. ادھر قبضے چھڑانے میں لینڈ مافیا کے ساتھ تھا, پتہ نہیں کن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے کہ وہ جگہیں انہوں نے قبضہ کرائی تھی, خدا شاہد ہے پتہ نہیں کیا کرایا تھا, جس کی وجہ سے وہ ڈیری فارم کو ابھی منتقل کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ابھی ہم نے آپریشن کیا ہے. ہاں میں انشاءاللہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پلاننگ ہو چکی ہے انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اس کو کریں گے. کچھ آپ ہمیں ٹائم دے دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دفتر بھی بلا لوں گا. اور آج آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہوں چیئرمین صاحب, آپ بھی کوئٹہ شہر سے ہیں. ہمارے کوئٹہ کا ایک ماسٹر پلان کے حوالے سے جو ہم نے پلاننگ کی تھی, اس کا ٹینڈر کیا تھا کہ پلاننگ کے حساب سے, تو اس کا ورک آرڈر بھی تیار ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں, ہفتہ یا 10 دن کے اندر اس کا پروگرام بھی رکھوں گا. میں یہ جو اپنے اپوزیشن کے دوست ہیں کوئٹہ کے یا گورنمنٹ کے, ان کو بھی بلاؤں گا, دعوت دوں گا کہ کوئٹہ کے حوالے سے جو اچھے مشورے ہیں وہ بھی دیے جائیں. جیسے انہوں نے گیریج کا کہا, ہم نے گیریج والوں کو بھی نوٹس دے دیا گیا ہے. اور میں بتانا چاہوں کہ جناب اسپیکر صاحب میرے دوست رکن نے جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ زیارت میں جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان نہیں کیا. اگر میرے دوست پوری تقریر ان کی سنتے تو کاش ان کو یہاں چیخنے پہ, اور یہ جو ان کا طبیعت خراب ہو رہی تھی اتنی چیخ رہے تھے, وہ نہیں ہوتی. بات یہ کہ میں آپ کو بات بتانا چاہوں جناب اسپیکر صاحب, میں بتانا چاہوں قرارداد پر حمایت میں بات کر رہے ہیں. میں جناب اسپیکر صاحب میں بتانا چاہوں کہ 40 اسکیمیں بلوچستان کی قرارداد پر, ایک منٹ 2 منٹ سر جناب قرارداد پہ بات کر لیں. میں کروں گا, میں کیوں, میں اس کو دشمن تو نہیں ہوں. اس کو منظور کر لیتے, اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں. ایک منٹ, ان کے بیچ میں بات کرتے رہے, اس پر رائے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کر لیں. نہیں 2 منٹ میں وزیر اعظم کے قرارداد سے کیا تعلق؟ بالکل کروں گا جناب اسپیکر صاحب, 2 منٹ. بات یہ قرارداد نمبر 115 منظور کی جائے, قرارداد کی بات کریں. جناب آیا قرارداد نمبر 115 منظور کی جائے, منظور کی جائے, جناب اسپیکر صاحب ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. قرارداد نمبر 115 منظور ہوئی. جی ابھی جی جناب اسپیکر صاحب, آپ یقین کریں کہ میرے دوست نے اتنی بڑی غلط بیانی کی. یہ ایک اسمبلی کے فلور کے اوپر, یہ ایک پورے بلوچستان کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں, انہوں نے اتنی غلط بیانی کی کہ کوئٹہ جو فیڈرل میں 40 اسکیمیں جو ہے اپروو ہو گئی ہیں فیڈرل میں. اور ایک منٹ آ جائے گا, ایک منٹ میں انشاءاللہ آپ کو لا کے دکھاؤں گا. میں آپ کو جناب چیئرمین یہ دیکھیں وہاں پر زیارت میں وزیر اعظم گئے, اس نے کون سا میگا پروجیکٹ اعلان کیا, کون سا روڈ اعلان کیا, کیا کیا اس نے, یہ مجھے بتاؤ. یہ ابھی وفاقی پی ایس ڈی پی آ جائے گی, وفاقی پی ایس ڈی پی آ جائے گی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہمارے پاس یہ غلط بیانی ہو رہی ہے. اس وزیر اعظم نے زیارت کے عوام کو زحمت دیا, زیارت کے عوام کو جو ہے نا تکلیف دیا. سلیقے سے بات کر لیں, طریقے سے بات کر لیں. ہم بیٹھ جائیں گے. نہیں جناب چیئرمین, ان کو بٹھا دیں. اس طرح نہیں اس کی بھی بات سنیں, جواب تو سنیں اس کا. نہیں اس طرح نہیں ہوگا جناب چیئرمین. آپ کا موقف آ گیا, ابھی موقف بھی سنیں آپ. میرا موقف بھی آیا ہے. مجھے بتاؤ زیارت میں اس نے کون سا اسکیم اعلان کیا, بتا رہے ہیں آپ کو نا. بتاؤ اسکیم کا نام بتاؤ, کتنا اسکیم ہے, کتنے کرب روپے کا اسکیم ہے, یہ مجھے بتاؤ. ویسے لوگوں کو چرخا رہے ہو, ویسے لوگوں کو جو ہے نا اس وزیر بیچارے نے واسکٹ اس طرح باندھ کے پہلے سیٹ پہ بیٹھا تھا. پرسنل نہ جائے کسی, اس کو توقع تھی کہ پتنی کتنے کرب روپے کا اعلان ہوگا. اس کے سوشل میڈیا وہ درجن بھر کے قریب تھے, وہ غلط بیانی کر رہے تھے. جب وزیر اعظم نے تقریر ختم کی سب کا ہوا نکل گیا, سب حیران رہ گئے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کوئی چیز وہاں. دیکھیں بات سنیں, عزیز اللہ آغا صاحب نہیں ہے, اختر لانگو صاحب نہیں ہے, ان کی توجہ دلاؤ نوٹس تھے, اس کو ڈیفر کیا جاتے ہیں. آپ اپنی توجہ دلاؤ, نوٹس پیش کر لے اگر آپ نہیں جناب اسپیکر صاحب میں بات کر رہا نہیں ہوگا جناب اسپیکر صاحب کہ میں بات کر رہا تھا اور وہ بات نہیں کیا. نہیں اس طرح نہیں توجہ دلاؤ, نوٹس پیش کر لے, اس کے بعد بلدیات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی دوں گا آپ کو, مقبول کراتا ہوں. کچرا تمام
कीमतों का निस बकरा मंडी में आबादी के दरमियान दम किया जाता है, जिससे इलाके के आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा बल्दियात कब तक मज़कूरा कचरा का दम करने का सिलसिला खत्म करेगी, तफसील फराहम की जाए। जनाब चेयरमैन, जो मैंने इनको बिठाओ ना, आपने पेश किया, फिर ये बात करेगा यार। वज़ीर बल्दियात में मैं पहले बात करूंगा, डिफर किया जाता है, ये बाकी भी नहीं है, बस इजलास इसको दूसरे उसमें डिफर कर दिया। ये चुनके मुतलका वज़ीर साहब ने ये डिफर कर दिया। आप दोनों बहस करना चाहते हैं, यहाँ पर क्रॉस टॉकिंग कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने मुझे फ्लोर दिया, मैं बात कर रहा हूं। अभी मुझे बताओ, ये तमाम डिफर हो गए, डिफर हो गए जी, सारे डिफर हो गए, सारे डिफर हो गए। अभी आगे जनाब चेयरमैन, इस वक्त कोरम पूरा नहीं है, हाउस में कोरम पूरा नहीं है, लिहाजा यहाँ इजलास आप खत्म करें। कोरम की निशानदेही हो गई, कोरम की निशानदेही हो गई, घंटी बजाई जाए। साथ सेल्फी के लिए तैयार है, फंड लाने के लिए नहीं है। जिन्होंने सिर्फ सेल्फियां खींची है, दिल्ली का बच्चा स्पीकर साहब नहीं लाए, दिल्ली का बच्चा हम लोगों ने जो रोड बड़ा कर रहे हैं, कराची रोड बना रहे हैं, ज़ियारत से ज़ियारत दराज बना रहे हैं, और वो जाके उधर सेल्फियां खींचते हैं, उनके साथ खुश करने के लिए, चूंकि कोरम पूरा नहीं हो रहा है, अब मैं गवर्नर बलूचिस्तान का हुक्मनामा पढ़कर सुनाता हूँ। An exercise of the power conferred on me by Article 109B of the Constitution of रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।